اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 2 دن نماز عشاء کے بعد پڑھ لو، جیسے ہی وظیفہ مکمل ہوگا اسی دن ایسا غیب سے وسیلہ بنے گا، خاص رحمت کے حقدار ہوں گے آپ۔ آج آپ کو یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو سچے دل سے صرف 10 منٹ کے لیے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو بھی نیک جائز مقصد ہوگا وہ 2 دن میں پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو بہت بغور سنیں اور بتائے گئے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی حاجت بڑی ہے تو آپ نے اس کو زیادہ دیر پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ ہر رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے باوضو حالت میں اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے دل میں اس حاجت کا تصور کر لینا ہے۔ پھر 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ حاجات پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے مخصوص دعا کرنی ہے۔ دعا میں اپنے مقصد کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یعنی تاک اعداد میں دہرانا ہے، اور آپ نے اس دعا کو روزانہ 12 دن تک اس عمل کے ساتھ دہرانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائیں گے۔ اس کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، یعنی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر 100 مرتبہ اپنے دل میں اپنی حاجت کو تصور کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجات نفل پڑھنی ہے اور اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اور اپنی حاجات کو تاک اعداد میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس دعا کے عمل کو 12 دفعہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جب دعا ختم ہو جائے تو آپ اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ عمل کی برکت سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی پریشانیوں سے ختم فرمائے گا۔ اول 7 مرتبہ الحمد شریف، پھر 100 مرتبہ درود پاک، پھر 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ، پھر 101 بار کل شریف، پھر 7 بار الحمد شریف، پھر 101 مرتبہ درود پاک، پھر 101 مرتبہ یا قاضی الحاجات، پھر 101 مرتبہ یا کافی المحمات، پھر 101 مرتبہ یا مجیب الدعوات، پھر 101 بار یا حل المشکلات، پھر 101 بار یا دافع البلیات، 101 بار یا رافع الدرجات، پھر 101 بار یا شافی الامراض، پھر 101 بار یا ارحم الراحمین۔ ان مذکورہ کلمات کو پڑھ لینے کے بعد اللہ عز و جل کے حضور خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جملہ مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ ان وظائف کو ایک بار روز کسی بھی وقت پڑھ لیں اور مسلسل کام ہونے یا نہ ہونے تک 4 ماہ جاری رکھیں۔ امراض جسمانی اور جادو آسے وغیرہ کو دفع کرنے کے لیے بھی یہ وظائف تیر و ہدف ہے۔ اس ماہ مقدسہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیم، درود کوئی بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں درود کا کہا ہے، جو تاکید کی ہے، وہ یہ درود ہے: صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس نے یہ وظیفہ کرنا ہے وہ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر مجھے ہدیہ کر کے سبحان اللہ لکھ دے۔ اجازت ہے، اور کسی کو بتانا ہے تو اس کو کہیں وہ 5 بار سورہ کوثر پڑھ کر مجھے ہدیہ کرے۔ اس کے بعد آپ ان کی طرف سے اللہ اکبر لکھ دینا، ان کو بھی اجازت مل جائے گی۔
استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ کمنٹس میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کو بھی مینشن کریں۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔